من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 11A میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص کے علاوہ گرامر میں 4 نئے افعال ضربا، سمعا، علما، عاملہ اس کی گردان سیکھیں گے اور نکات تعلیم اور شوق بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ انشاءاللہ 131 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 30,000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ سورۃ اخلاص یہ ابتدائی مکی سورت ہے۔ اس کا نام اخلاص ہے، یہ اس لیے کہ جو کوئی بھی اس کو سمجھ کر پڑھے اور ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب یہ سورۃ اخلاص ہے۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے، یہ سورہ مبارک 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات پہ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یعنی جو اس سورت کو پڑھے گا گویا اس نے تیسرا حصہ قرآن پاک کا پڑھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا ہے آپ 3 دفعہ وہ اس کو پڑھ لیں تو گویا آپ نے وہ پورا قرآن پڑھ لیا۔ یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قرآن کا نعمت بدل ہو گیا، بلکہ یہ کہ جتنا ثواب پورے قرآن پاک کو پڑھنے کا اتنا ثواب مل جاتا ہے، ورنہ یہ ایک سورت ہے اور وہ جو باقی 113 صورتیں ہیں وہ ہر ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی اپنی وقت ہے۔ تو ہم اسے کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مغرب اور فجر کے بعد 3 بار اور ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اس سے پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے یا ہمارا محبوب کون ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ سورت دیتی ہے۔ آئیے اس سورت کو ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ قل، کہہ دیجئے، یہ قرآن پاک کا ایک مخصوص طرز ہے، یعنی جب کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ حکمن کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں تو یہ صیغہ لاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یعنی امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا؟ هو اللہ احد، وہ اللہ، یعنی وہ جو اللہ ہے وہ کیا؟ احد ہے۔ آپ دیکھیں گے اس سورت مبارک میں ہر آیت میں کم سے کم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع بات کی ہے۔ احد، ایک لفظ دیا، احد ایک ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یہ کالا سے نکلا ہے۔ کالا یہ بہت زیادہ قرآن میں بھی حدیث میں یہ آئے گا بار بار، تو اسے یاد رکھ لیجئے۔ کالا ماضی کا صیغہ ہے، اس نے کہا، کالو، ان سب نے کہا، تو اسی سے یہ کل ہے۔ یہ امر کا صیغہ ہے، یہ آپ آگے پڑھیں گے، امر بھی انشاءاللہ تو وہاں پہ آئے گا۔ احد یہ ایک ایسی اصطلاح ہے، اس کا ترجمہ ویسے تو ہم کرتے ہیں ایک اکیلا، لیکن یہ اس کا اصل ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی ایسی ذات جس کی مثل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے قرآن میں، لیس مثلی شیء، 3 الفاظ میں قیامت کے آخری آنے والے انسان تک کا منہ بند کر دیا۔ جو کہتے ہیں نا اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، کیا ہے، کیا لیس مثلی شیء،
اس کی تو مثال ہی نہیں ہے. جب مثال نہیں ہے تو تم کیسے سمجھ سکتے ہو کیا؟ اسی طرح یہ جو عہد ہے یہ لیسے مثل شیء کی طرح کا لفظ ہے، لیکن ہم اپنی سمجھ کے لیے کہ آخر کوئی تو معنی ہونی چاہیے تو ہم کہہ دیتے ہیں ایک اکیلی. آئیے اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس ایک کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات میں اکیلا یکتا ہے، یعنی اس کا کوئی رشتہ دار نہیں. وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، نہ غیب جانتا ہے، اور نہ کچھ جو ہے کر سکتا ہے، نہ اختیار رکھتا ہے. حقوق میں اکیلا ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اختیارات میں یعنی جو کچھ حکم ہے، امر ہے، حلال حرام قانون سازی، یہ صرف اللہ کا. یعنی یہ جو عہد ہم ایک اکیلا سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے، اس کے اتنے وسیع معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں واحد ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہاں واحد ہونے سے مراد ہے کہ یہ جتنی صفتیں ہیں ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو آئیے ہم دعا کریں، اے اللہ ہمیں جو ہے توفیق عطا کر کہ ہم ان سب میں تجھے یکتا مانیں، یعنی احتساب کریں کہ دن میں ہم نے کتنی دفعہ اپنے نفس کی جو ہے مانی یا شیطان کی مانی. آئیے پلان بنائے کہ اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائیں اور تبلیغ کریں، دوسروں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ احد جو ہے تو اکیلا جو ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق، یہ چاروں چیزیں جو ہے ان کا. تو آئیے گہرے احساس تصور کے ساتھ آپ بھی اسے جو ہے دہرا لیجیے. اگلا حصہ ہے، دیکھیں کتنی بیوٹی ہے. پہلی آیت میں کتنے الفاظ تھے؟ 4. اگلی میں الفاظ کم کر دیے، 2 کر دیے، نصف کر دیے، لیکن اس کی اہمیت دیکھیں. اللہ الصمد، صمد بے نیاز. یہ تو اردو کا ترجمہ ہے نا، میں نے کہا قرآن کا ترجمہ جو ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کو صرف احساس کر سکتے ہیں، اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے. آئیے میں بتاتا ہوں. الصمد کے ظاہری معنی ہم لیتے ہیں بے نیاز. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کیا ہے؟ سمد ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج ہے. سمد کے یہ معنی ہے، یعنی ایسی ذات، ایسی ہستی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کائنات، یہ ساری اس کی مخلوق ہے، وہ جب چاہے انہیں بنا دے، جب چاہے انہیں توڑ دے، جب چاہے انہیں ختم کر دے، جب چاہے اور لے آئے، تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن ہم تمام مخلوق بشمول ہم جو اشرف المخلوق ہیں، ہم بھی اس کے محتاج ہیں. یہ ہے سمجھ کے معنی. تو آئیے دعا کریں گہرے تصور احساس کے ساتھ کہ آیا ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، اس کے سمجھ ہونے کا جو ہے ہمارا تصور کیا ہے. آیا ہم یہ سمجھتے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، جیسا کہ وہ یہود کہتے تھے. انہیں جب کہا گیا کہ خیرات کرو، انہوں نے کہا تو اللہ جو ہے ہم سے قرض مانگتا ہے، یعنی اللہ ہمارا محتاج ہے. یہ انسانی ذہن ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو پیدا بھی اللہ نے کیا، دیا بھی اللہ نے، اور جب چاہے اس سے لے اور جب چاہے جسے دے دے. یہ اس کا اختیارات ہے. سمجھ تو سمجھ کا جو ہے آئیے اس کے جو ہے ہم مزید جو ہے اسباق دیکھتے ہیں کہ سمجھ سے کیا مراد. اللہ بے نیاز ہے، یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے آئیے دعا کریں کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورت جس طرح تو میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، آئندہ بھی پورے کرتا ہے. اور اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورت کو پورا کرے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں. یعنی ہم تمام انسان مل کے چاہیں بھی تو اس کی صرف ایک مخلوق کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بہت ساری چیزوں پہ اختیار دیا تھا. ہوائیں ان کے اختیار میں تھی، شیاطین اس کے اختیار میں تھے، تمام جانوروں کی زبانیں آتی تھی. آپ نے ارادہ کیا جی میں اللہ کی مخلوق کا ایک دن جو ہے کیا ہے وہ بندوبست کرنا چاہتا ہوں، دعوت کرنی. سمندر کے کنارے بے تحاشا کھانا تیار کر گئی. سمندر سے ایک مچھلی آئی، بھی لائی، سارا ہڑپ کر گئی اور حضرت سلیمان سے کہا ہاں جی میرا تو پیٹ خالی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ دن میں یہ جتنا تو نے دیا 3 دفعہ دیتا ہے، آج میں بھوکی رہوں گی کیونکہ آج تو نے ذمہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہی کر سکتا ہے.
وہی ضرورت پوری ہے. ہم انسان نہیں کر سکتے, ہمیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہے. تو آئیے گہرے تصور کے ساتھ آپ بھی اس کو ایک بار دہرا لیجیے. اللہ بے نیاز, ہم ضرورت. آئیے اگلی آیت لیتے ہیں. آپ اس کی ترتیب پہ غور کرتے جائیے. پہلی آیت میں 4 الفاظ, دوسری میں 2 الفاظ, لیکن معنی کے حساب سے بڑھ گیا. اب تیسری میں پھر 4 الفاظ لے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لم یلد ولم. یہ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں. ان کا میں صحیح ترجمہ میں نے آپ کو بتایا نہیں کر سکا. ہاں, جو مفسرین نے یا ظاہر ہے جو علماء نے یا جو ہے وہ مترجمین نے محنت کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کی, اسے دیکھ. لم کے معنی ہوتا ہے نہیں. یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا, لم اور لن, یعنی یہ نہیں کے معنی ہوتا ہے. لم آتا ہے ماضی کی معنی, نہ اس نے کسی کو جنا. یلد, یلد کے معنی ہے پیدا کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, جیسا کہ یہ عیسائیت میں جو ہے وہ, اور ایون یہودیت میں بھی ایک ہے جو یہ کہتا ہے حضرت عزیر جو ہے توبہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹی ہے. اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے. تو اللہ نے سب سے پہلے کیا تردید کی؟ اس نے کہا جی اللہ تو وہ ذات ہے جو ان چیزوں سے بے نیاز ہے. اسے نہ اولاد کی حاجت ہے, نہ اسے کسی رشتے کی حاجت ہے, نہ وہ کسی کا محتاج ہے, سب اس کے محتاج ہے. تو اس نے پہلا تردید کیا کیا؟ نہ اس نے کسی کو پیدا, ولم, اور نہ ہی یولد, وہ جنا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کسی کی اولاد ہے. یعنی اگر کسی کی اولاد ہو تو تب وہ جو ہے وہ کسی کا ضرورت مند ہوگا, کسی کا محتاج. جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں, ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ خود سے اپنی جگہ نہیں تبدیل کر سکتا, اپنی حالت کو صاف نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتا. آپ ماں باپ جو ہے دن رات جو ہے اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, اور بچہ بڑا ہو کے سمجھتا ہے کہ میرے باپ ماں جو ہے وہ سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. اس بچے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, ہمارے لیے بھی کر رہے ہیں, ہم سب اسی کے محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, نہ وہ خود کس سے پیدا ہوا. یعنی یہ یاد رکھیں, ہم نے یہ شروع کیسا کیا تھا؟ امر سے, قل, کہہ دو. یعنی بڑے زبردست جوش سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, کیا؟ نہ تو میری کوئی اولاد ہے, میں نے کوئی مجھ سے پیدا ہو, نہ میں کسی سے پیدا ہوں. میں خود اپنی ذات میں, ہستی میں, اختیارات میں تنہا ہوں, اکیلا ہوں, سمد ہوں, احد سمد. حضرت بلال حبشی جو ہے ان پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے, تب کی دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا, انگاروں پہ لٹا دیا جاتا, اور لفظ کیا نکل رہا ہوتا؟ احد, احد. اس کی حقیقت تو وہ سمجھتے ہیں جنہیں پتا کہ احد کیا ہے. ہم تو صرف الفاظ کو دیکھیں. آئیے, میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, لم جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, اس کے ماضی میں معنی ہوتے ہیں نہیں. اور ایک دوسرا لفظ آپ نے پڑھا تھا لن, اس کے معنی ہوتے ہیں مستقبل میں نہیں. یہ یاد رکھیے گا. لم یلد, نہیں اس نے جنا. ہم اردو میں بھی یہ کچھ ملتے جلتے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, جیسے والد, والدہ, والدین, اولاد, ولادت, میلاد. یہ کیا ہے؟ یہ اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے. یلد جو ہے یہ اسی سرے سے نکلا ہے. ولم یولد, اور نہ ہی وہ جنا. یلد دیکھیں اس نے جنا, یہ ایکٹیو فارم. یولد یہ پیسو ہے, وہ جنا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اکثر کبھی کوئز میں یہ اس طرح کی چیزیں آ جاتے ہیں یلد یولد, تو اس کا فرق آنا چاہیے. لیکن اس کا فرق آپ کو ویسے بھی آنا چاہیے, کیونکہ یہ آیت مبارکہ جو ہے ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم ساری دنیا کو بتائیں, تمام لوگوں کو بتائیں جو اللہ کی کسی نہ کسی شکل میں اولاد مانتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں, کہ اللہ جو ہے وہ احد ہے, صمد ہے, اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. یہ اس لحاظ سے. آئیے گہرے متعلق اور احساس کے ساتھ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ تجھے اب تک جو ہے سمجھ نہیں پائے تھے, آج سے ہم عہد کرتے ہیں اللہ, ہم تجھے احد اور واحد اور جو ہے سمجھتے ہوئے سب چیزیں, تمام اختیارات تجھی سے جو ہے وہ بستہ کریں. تو آئیے اس کا جو ہے وہ آیت مبارکہ کے اسباق لکھ لیتے ہیں. اولاد اللہ کی ضرورت نہیں. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے
تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے، اللہ بے نیاز، اس نے کہا لم یلد، مجھے کوئی علاج کی ضرورت، میں نے نہیں کسی کو پیدا کیا، اپنے کوئی میری ذات سے نہیں پیدا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ یہ ازل اور ابد بھی ایک عجیب اصطلاح ہے، یہ ہم نے اپنے انسانوں نے اپنے ایک تصور کے لیے کہتے کہ جب دنیا اللہ نے بنائی ہوگی وہ ابتدا ہے، جب یہ دنیا ختم کر دے گی وہ جو ہے اس کا اختتام ہے، یعنی ازل سے ابد تک یہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہے کہ ازل ابد کیا ہے، ہم تو اس پیریڈ ایک لمیٹڈ وقت کو جو ہے دیکھ رہے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، یہ چیزیں ہم اس کے لیے ازل ابد کا جو ہے تصور، ورنہ اللہ جو ہے ان تمام چیزوں کو پیغام کیا ہے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچا۔ تو آئیے آپ بھی گہرے تصور احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھیے، لم یلد ولم یولد۔ آئیے اس کا آخری حصہ لیتے ہیں سورت مبارکہ کا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سبحان اللہ، اگین 4 الفاظ، وَلَمْ يَكُنْ ایک جگہ ایک لفظ کے حصے میں لیا گیا اور نہیں ہے، لہو اس کو ایک لفظ کے طور پہ لیا گیا، کفو ہمسر احد۔ اس پوری صورت میں ہر لفظ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ میں آپ اس کو نہ بیان کر سکتے نہ سمجھ سکتے، لیکن جیسا انسانی ذہن میں کچھ تھوڑا بات تو پتہ چلنا چاہیے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ واہ کے معنی اور لم کے معنی نہیں، یہ ابھی ہم نے دیا، یکن یہ ساتھ مل کے آتا ہے، نہیں ہے۔ لہو اس کے ٹکڑے کیجئے، جی ہاں لہو، یہ آپ کا پڑھا ہوا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، چیٹ میں لکھیے، چیٹ میں لکھیے کتنے حصے ہیں اور کون سے ہیں۔ لہو دو ٹکڑے ہیں، جی ہاں، لا اور ہو، لا حرف ہے، ہو جو ہے اسم ہے، لہو اس کا، کفو، کفو میں نہیں ہوتا ہے ہمسر۔ دیکھیں اس پوری آیت میں اب یہاں آہد کے معنی ہے کوئی، پہلے ہم نے آہد کے کیا معنی پڑھے تھے، ایک اکیلا، یہاں اس کے معنی ہے کوئی۔ میں نے بتایا نا آہد ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہم صحیح نہیں سمجھ رہے، یہاں ہم نے اس کے لیے کوئی کے معنی لیے ہیں، پہلے ہم نے ایک اور اکیلا کے لیے، تو آئیے اس کی تفصیل دیکھیں۔ وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے، لہو اس کا، اس کا ہم نے ٹیبل کیا تھا، لہو لہم لکا لی لکم لنا، یہ اس سے آیا، کفوان ہم سر برابر۔ یہ 3 الفاظ آج کی پوری صورت کے اندر اہم ہے، احد، صمد، کفو، اور ان تینوں کا نیم البدل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کی صحیح تشریح کر سکیں۔ جیسے میں نے بتایا احد کی جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ چاروں چیزیں، ذات، صفات، اختیارات اور اس ساروں کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ سمجھ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ضرورت اور جو ہے غیر ضرورت یا محتاجگی کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اور اس کی پھر ایک بڑی تفصیل ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس میں محتاجگی ہو سکتی ہے اور نہیں۔ کفو بھی اسی طرح ہم سب، یہ برابری کے معنی میں ہم نے لیا ہے، لیکن یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حکمن کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی ہمسر کیا، میرے تو مقابل میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ مقابل میں بھی آدمی اسے کھڑا ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہے وہ ہمت ہو مقابلہ کرنے کی، تھوڑا بہت اس سے وہ جو ہے کچھ کر سکے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم نے تو صرف اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو خدا کہنا یا دوسروں کو خدا کہنا شروع کر دیا، وہ تو کفر ہے، اس کا ہم سر ہی نہیں، برابری نہیں، جب نہیں ہے تو ہم کس کو کس طرح اللہ کے برابر لا سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو اس سورت مبارک کا نام ہی اخلاص اس لیے ہے کہ آپ جب اس کو پکے صحیح عقیدے اخلاق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے شرک اور کفر سے پاک ہیں۔ یہ دیکھیں رشتہ طے کرتے ہوئے جو ہے ہم آپس میں کفر کا خیال رکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کا خاندان ایک جیسا ہو، معاملات میں، معاشیات میں، اور جو ہے ملکیت میں، اختیارات میں، شہرت میں، اور جو ہے حسن میں، یعنی چیزوں میں ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کا کس سے کریں گے؟
اس نے تو 3 لفظ میں ہمارا منہ بن گیا. کوئی چیز ہی اس کے مثل کی ہے تو ہمسن کہاں سے تم لاؤ گے؟ ہمسن تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اختیار میں کوئی نہیں داخل کر سکتے. اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے فلاں بھی کر سکتا ہے، یا اللہ کی جگہ فلاں بھی کر دے گا، تو آپ جو ہے وہ بہت مشکل میں ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ سے کیا غلطی ہوگی. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. احد، کوئی. قل هو اللہ احد، یعنی اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، صرف اللہ کے لیے. اور کوئی کے معنی جو ہے وہ نفی کے ہیں، یعنی کوئی نہیں ہو سکتا. تو احد تم جو ہے یہ یہاں نفی کے معنی میں آیا ہے، ایک کے مقابلے. تو آئیے گہرے تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ اپنا احتساب کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اب تک کیا کرتے رہے ہیں. پلان بنائیں، ان سب چیزوں سے جان چھڑائیں، دوسروں کو تبلیغ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں راہ دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یہی ہمارا حاصل ہونا چاہیے. تو آئیے اس کی جو ہے وہ تفسیر میں اسباق کو دیکھ لیتے ہیں. آیت مبارکہ کی اللہ کی عظمت ایسی کہ کوئی دور دور تک بھی نظر نہیں آتی، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیار. یہ ہے اللہ. سوچئے کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے بھی امید ہے، کسی اور کو بھی طاقت سمجھ. یہ ہماری انسانوں کی بہت بڑی جو ہے وہ غلط فہمی ہے کہ فلاں جو ہے وہ مجھے ترقی دے گا، فلاں جو ہے مجھے نقصان پہنچا دے گا، فلاں جو ہے وہ میرا یہ کام کر دے گا، یا اگر میں نے نہیں کیا تو وہ نقصان پہنچا دے گا. جبکہ یہ تمام چیزیں اللہ سے ہونے چاہیے، کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کو طاقت پر سمجھ. تو دعا کیجیے اللہ تم میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی میری حفاظت ہوا اور میری ضرورتوں کو پورا. تو آپ بھی گہرے تصور، احساس اور اس کے ساتھ جو ہے دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے اس آیت مبارکہ. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ ہر صورت میں جو ہے ہر رکعت میں یہ صورت اخلاص پڑھا کرتے تھے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی وہ جو ہے یہ کرتا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا، تو اس صحابی نے جواب دیا مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. یعنی اگر ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ اگر آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ آپ اسے پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، اس کا احترام کرنا شروع کرتے ہیں. تو آئیے اس صورت کو آج ہم نے جو ہے اپنے ساتھ ملانا ہے. اس سے محبت کیجیے اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو فالو کرنے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، محبت سے خیال رکھنے والا. اللہ کے 99 نام ہیں، ہر صفت میں اس جیسا نہ کوئی ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر جو ہے وہ غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف، پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا. اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے. اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا اعلان بنائیے. اب ہمارا وقت آتا ہے، تو آئیے آپ کے 1-2 سوالات کی گنجائش ہے. تو اگر آپ اسے کوئی صورت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجیے، ورنہ پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. جی ہینڈ ریز کیجیے اگر کسی کا سوال ہے صورت کے بارے میں تو وہ میں جواب دوں. جی سسٹر ہاں سائرہ ملک، آپ کیا آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے، یہ لیجیے اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے آپ بھی. اور جو سر ہم نے سوال پڑھا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم نے پڑھا ہے لہو، لا کا معنی لیے اور ہو کا اس، اور ہو اس کا، اس کے لیے. سر یہاں پر معنی آیا اس کا.
بیٹا یہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو یہ اسی طرح بنتا ہے کہ جملے کے حساب سے ترجمے میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے. وہاں جب آپ کو پڑھایا گیا تھا لہو اس کا، لہم ان سب کا، لکا آپ کا، لی میرے لیے، لکم، یہ ایک ترتیب تھی جو آپ کو سکھائی گئی. لیکن وہیں آپ کو درمیان میں بتایا گیا تھا، آپ نے غور نہیں کیا کہ جب یہ حروف آتے ہیں، حروف جر انہیں کہتے ہیں، ان کے بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں. تو یہاں پہ وہ تھوڑا سا معنی جو بدلے ہیں وہ لہو والے معنی کے حساب سے نہیں بلکہ یہاں جملے کے حساب سے ترتیب ہوئی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے ہوئی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں تھوڑی سی کمی. یس، یہ سسٹر ظرفیہ آپ بھی ایک سوال کر لیجئے، آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. یس یو آر انمیوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. سر یہ آپ نے میننگ بتائی، یقون کی میننگ ہے اب کس کے معنی؟ یقون، یقون یقون کن کے معنی یہاں پہ ہے کہ معنی میں لیے گئے ہیں، لیکن یہ اصل میں پورا ایک ہی لفظ ہم ایسے لیتے ہیں. اچھا، مینس نہیں ہے. اگر یہ قرآن میں دوبارہ آتا ہے یہ الفاظ تو میں اس کا مینس کیا سمجھوں، میننگ کیا سمجھوں؟ سسٹر ایسا ہے جو آپ آگے جائیں گے آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلے گا کہ بعض الفاظ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ جب مل کے آتے ہیں، جب وہ مل کے آتے ہیں تو ہر ملنے والے لفظ کے مطابق اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ بعض اوقات وہاں جملے کی جب وہ جس جگہ پہ وہ لفظ آتا ہے وہاں اس جملے کی ریکوائر کے مطابق جو ہے یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ آپ نے موٹی بات رکھنی ہے کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ جب آتے ہیں یہ اپنی جو ہے حالت کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ اصل ترجمہ تو ممکن ہے نہیں. وہاں ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس جملے کو دیکھیں کہ یہاں پہ آ کی کے یا ہے کیا آئے گا. یہ وہاں پہ پھر جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، مترجمین یا جو تفسیر اہل علم ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں یہاں اس کا یہ ترجمہ کریں. جی جی جزاک اللہ. چلیں جی اگلی سسٹر سلیمان آپ بھی پوچھ لیجیے. ہیں ریز کر لیا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کا سوال چھوڑ. چلیے آپ بھی پوچھ لیجیے. وعلیکم السلام. تو پوچھنا یہ تھا کہ لم اور یا کن اکٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ، اور کن کا مطلب یا کن کا مطلب ہے، تو ڈڈ ناٹ اور ہے ایک ساتھ کیسے آ سکتے ہیں بھلا؟ یہ ایک ساتھ نہیں آئے. جب ہم نے ان کو علیحدہ کیا توڑا تو وہاں میں نے بتایا کہ اس کے یہ لفظ کے معنی ہیں، لیکن شروع میں ہی میں نے آپ کو بتاتے ہیں لم یکن جو ہے ہم ایک لفظ کے طور پر لیں گے. سر وہ ماضی کا ہی لیں گے پھر ڈڈ ناٹ کے طور پہ یا ہے کے طور پہ؟ کیونکہ وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں اس ریفرنس میں وہ آ رہا ہے کہ پاسٹ میں، کیونکہ یہ جتنے بھی چلے تھے کہ اللہ کے جیسے حضرت عزیر یہودیوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسائیوں نے کہا حضرت، تو یہ ماضی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ سے پہلے کے تھے، اس لیے وہاں پہ ماضی کا صیغہ لایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کوئی کسی کو نہیں پیدا کیا اپنے، یا کوئی مجھ سے پیدا نہیں ہوا، تو اس لیے وہاں پہ ماضی کا ترجمہ لایا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شکریہ. چلیں ابھی اگر اجازت ہو تو میں آگے چلوں، کیونکہ آج بھی لائٹ ابھی چلی گئی ہے، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. دعا کریں کہ یہ کم از کم کلاس تو پوری کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اصل جو ہے قرآن کو سمجھنے کا یہ گرامر سے پتہ چلتا ہے. باقی تو وہ ہم وہ جو قرآن کے کچھ حصے یہ صورتیں پڑھتے ہیں وہ تو صرف اتنے ترجمے تک ہمیں محدود کر دیتے ہیں. تو آئیے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے 4 نئے افعال ضربا، سامعہ، عالمہ، عاملہ جو ہے وہ اس کے گردان کریں گے، دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے پی پی آئی کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، اس لیے میں آپ کے ساتھ دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ بتائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. کیا مطلب یہ ہے اپنی تمام حصے یعنی سننے، دیکھنے، سوچنے، بولنے، حرکات، یہ جو ہم کہتے ہیں اشارے کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں، ان کو استعمال کریں گے تو گرامر آئے. یہ نہیں ہے کہ آپ سن کے جو ہے گرامر سیکھ لیں گے یا صرف دیکھ کے یا پڑھ کے، نہیں. ایٹ اے ٹائم آپ نے اپنی یہ تمام توجہ جو ہے فوکس کرنی ہے، مخصوص کرنی ہے، تب گرامر آئیے. آئیے چلتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم کسی چیز کا نام
یا جگہ کا نام یا صفت ہوتی ہے، پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر، اور اگر جمع کا وہ کلمہ ہو تو اس پہ واو نون یا نون الف تا۔ فعل ایسا جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح اس نے کھولا، اور اس میں زمانہ پایا جائے، یہ شرط ہے۔ اور حرف وہ ہے جو 2 اسموں یا فعلوں کو آپس میں ملائے، جیسے بی لی فی من وغیرہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2 اسموں کو ہم نے ملایا، جیسے کتابہ، پھر ہم نے حرف کو ملایا منہ، پھر آج ہم دیکھیں گے فعل، یہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا، یہ فعل ہے۔ یہ تینوں ٹیبل آپ کے سامنے آگے ہیں، ایک بار میں ان کو آپ کی آسانی کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ کتابہ اس کی کتاب، کتابہ ان سب کی کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابوں کو آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم مجھ سب ہم سب آپ سب سے، منا ہم سب سے۔ پھر ہم نے کل فعلا کا ٹیبل کیا تھا، آپ کی آسانی کے لیے میں ایک دفعہ دہرا دوں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس پہ ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، ہم آگے چلیں گے تاکہ زیادہ چیزیں سیکھ سکیں۔ ہم نے فعل شروع کیا، پھر ہم نے دیکھا عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فاعل، ان کو ملائیں تو فعلا بنا، فاتح ان کو ملائیں فاتحہ بنا، نون صاد را ان کو ملائیں نصرہ بنا، ضاد را با اس کو ملائیں ضربہ بنا، سین میم عین کو ملائیں سامعہ بنا۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فعل کی 3 حالت ہوتی ہے، فعل ماضی جو گزر گیا، فعل مضارع جو ہو رہا ہے یا آنے والا، فعل امر جس میں حکم یا گزارش پائی۔ تو ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا جو گزر گیا، اور اس کا یہ ٹپیکل ٹیبل آپ نے کل دیکھا تھا میرے ساتھ۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب۔ پلیز آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دیں، یہ بہت اہم ٹیبل ہے، یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے، یہ آخر تک چلے گا جب تک آپ QC 1 2 3 4 5 6 7 جتنے بھی کورسز کریں گے یہ ٹیبل چلے گا۔ چلے جی سہروش، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے، آپ جو ہے دہرا دیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی عفت آرا سسٹر، آپ بھی جو ہے اس کو دہرا دیجیے ایک بار، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ۔ جی فاطمہ چودھری، آپ کو بھی انمیوٹ کر دیا ہے، آپ پلیز جو ہے اس ٹیبل کو ایک بار دہرا دیجیے ہمارے لیے۔ جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یہ ہنسی مجھے اس پہ آ رہی تھی، جب ہم پڑھتے ہیں نا تو استاد وہ کہتے ہیں یہ فعلتو ہے، فالتو نہیں ہے، کہیں یہ کہو کہ میں فالتو ہوں، وہ کہتے ہیں فالتو نہیں، فعلتو فعلتو۔ باقی آگے چلیں گے، ابھی اس ٹیبل سے آگے اس کا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا۔ چلے جی آپ کے بعد ہے ساجدہ راشد، جی سسٹر آپ یہ کرا دیا، حل فعلا کیا جواب ہوگا؟ سسٹر ساجدہ چلیں آپ کو انمیوٹ کر دیا، آپ جو ہے جواب دیجیے۔ جی سر، سوری سر ایک سیکنڈ پلیز، سوری سر۔ حل فعلا، نعم فعلا، حل فعل، نعم فعلا، نعم ہاں فعلا، اس نے کیا۔ حل فعلتا، نعم فعلتو، نعم فالتو۔ ہاں تو فالتو جس چیز سے روکا تھا وہی کیا، اس نے صحیح بتایا تھا، نعم فعلتو، فعل این کی آواز نکال، حل فعلتو، نعم فعلنا۔ اب یہ لفظ آج ہم ایک نیا پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے جو ہے 2 لفظ پڑھے تھے، زیدن اور شیء، آج یہ تیسرا لفظ آپ کے لیے آ گیا، خیر۔ یہ اسی طرح کے اس پہ 2 پیش آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔
پھر اسم میں یہ کیا ہے؟ دو پیش کے ساتھ اصلی حالت میں ہے یعنی فاعل ہے. اور دوسرا لفظ ہے خیرن، دو زبر کے ساتھ ہے. تو یہ کیا ہے؟ تبدیل تو کیا آ رہا ہے؟ بدلی ہوئی حالت ہے. اور کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. تو آئیے اس کو استعمال کرتے ہیں. حل فعل خیرن، کیا جواب ہوگا؟ نام فعل خیرن. ٹھیک. حل فعلوا خیرن، نام فعلوا خیرن. حل فعلت خیرن، نام فعلت خیرن. گڈ. حل فعلتم خیرن، نام فعلنا خیرن. جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. اب جو ہے آپ سارے جو ہے اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے، ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے. آج کا جو سبق ہے وہ شروع ہوتا ہے. توجہ میری طرف رکھیں، دیکھیں کہ ہم اس کو کتنا آسان بنا پاتے ہیں. آج کا پہلا لفظ ہے دربا، اس نے مارا. دربا اس نے مارا. سامعہ اس نے سنا. یہ دیکھیں اس میں میم کے نیچے زیر ہے، اس کے تلفظ کیا کریں گے؟ سامعہ. سامعہ اس نے سنا. عالمہ اس نے جانا، اس میں بھی لام کے نیچے زیر آتا ہے. عاملہ اس نے عمل کیا. یہ تین الفاظ جو ہیں ان کو آپ نے توجہ سے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے نیچے درمیان والے جو ہے حرف پر زیر آ رہا ہے. سامعہ، عالمہ، عاملہ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ نوٹ کر لیا تو آگے ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. یہ ایک لفظ ہوتا ہے درب. درب کے معنی ہوتا ہے مارنا. یہ درب جو ہے اس پہ اصل میں دو پیش ہے، دربن ہے لفظ. درب مارنا، یہ جو ہے اس سے نکلا ہے ایک دربا مثلاً، اس نے مثال بیان کی. یہ دیکھیں آپ جو کہتے ہیں نا ترجمہ کیسے بدل جاتا ہے. دیکھیں دربا کے معنی تھا اس نے مارا، دربا اس نے مارا. دربن مارنا، اور دربا مثل اس نے مثال بیان کی. اب اس مثال بیان کی میں مارنے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ محاورے جو ہوتے ہیں یا ضرب المثل جو ہوتے ہیں ہم اردو میں دیکھتے ہیں، ان کے بھی اسی طرح معنی بدل جاتے ہیں. بات کچھ کرتے ہیں، ترجمہ کچھ اور نکالتے ہیں. جیسے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. نہ اس میں دودھ کا ذکر ہوتا ہے نہ پانی، بلکہ کہتے ہیں انصاف ہے. اسی طرح یہ جو ہے عربی میں بھی ہے، ہر زبان میں ہوتے ہیں کہ کچھ الفاظ جو ہے جب وہ کسی مثل کے طور پہ آتے ہیں، کسی جو ہے مثال کے طور پہ آتے ہیں، کسی ضرب المثل کے طور پہ آتے ہیں، کسی اور کے ساتھ مل کر آتے ہیں، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یہ معنی تو ہمیں نہیں بتائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زبان جو ہے اور خاص سے عربی میں تو بہت وسعت ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں. تو آئیے پہلا ٹیبل ہم لیتے ہیں دربا. دربا دربو، 3 بار دہرائیے. دربا دربو، دربا دربو، دربا دربو. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا. اگلے دو لیتے ہیں دربتا دربتو. 3 بار دہرائیے. دربتا دربتو، دربتا دربتو. دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا. اگلا پیئر لیتے ہیں دربتم دربنا، دربتم دربنا، دربتم دربنا. دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم نے. تو آپ نے اس کے پیئر بنا کے پریکٹس کرنی. دربا دربو، دربتا دربتو، دربتم دربنا. چلیے ہاں جی سائرہ ملک آپ نے سب سے پہلے ہاتھ ریز کیا ہے. چلیے سسٹر آپ کرا دیجیے پہلے. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربہا اس عورت نے مارا. نہیں جی وہ نہیں ہے، نہ ہم نے پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے. جو چیز نہیں پڑھائی اس کا ذکر نہیں ہوگا، اس لیے میں شاباش نہیں دوں گا. سر تو بڑے وہ تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میں حوصلہ افزائی اس چیز کی کروں گا جو پڑھائی ہے ہم نے. اچھا جی اگلا آ جائے. کون ہے؟ ساجدہ راشد. چلیے سسٹر آپ بھی جو ہے وہ کرا دیجیے اس ٹیبل کو. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. ویری گڈ. چلیں جی اگلا جو ہے ام کلثوم ہے. سسٹر ام کلثوم جی. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ خیر. چلیں جی اگلا اس پہ ہے
मुकालमा। हल दरबा मा दरबा, तो हल दरबू क्या जवाब होगा? मा दरब। मा मा दरबू मा दरबू दरबता मा दरबतु मा दरबतु मा दरबतु दरबनी मा दरबतु। हल दरबतुम मा दरबना ये इस बात आप पक्का कर लें, ये पक्का कर लें। हल दरबा का जवाब मा दरबा या नाम दरबा से होगा। हल दरबू इसका जवाब मा दरबू या नाम दरबू से होगा। हल दरबता का जवाब हमेशा मा दरबतु से होगा। हल दरबतुम का जवाब हमेशा मा दरबना होगा। ये पक्के कर लेने हैं। आइए अगला लफ्ज लेते हैं ज़ैदुन। ज़ैदुन दो पेश के साथ, ये हमने देख लिया था कल भी, दोबारा आ गया है, लिहाजा दो पेश के साथ ये असली हालत में है, फाइली हालत में है, और जो है ज़ैदुन जो है उसकी मफूली हालत है। आइए इसके सवाल लें। हल दरबा ज़ैदन, क्या उसने ज़ैद को मारा? हाँ जी, क्या जवाब होगा? दरबता नहीं होगा, मा दरबा ज़ैदन, यानी उसने नहीं। हल दरबू ज़ैदन, क्या हम सब ने ज़ैद को मारा? मारने का काम अच्छा नहीं है तो साथ कहते हैं, इसलिए इसके साथ मा दरबू लगा। अब अगला है हल दरबता ज़ैदन, क्या तूने मारा? मा दरबतु ज़ैदन मारा भाई, मेरी क्या? मा दरबतु ज़ैदन हल दरबतु ज़ैदन, क्या तुम सबने मारा? दरबना ज़ैदन। हाँ, दरबना ज़ैदन, हमने से किसी ने ज़ैद को नहीं मारा, किसी और ने मारा। नहीं बस ये रह गया ना फूल, वो भी फूल है, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, नई चीज शुरू होने लगी है। अब तक जितने हमने टेबल पढ़े थे वो सादा थे, उनमें जो है तीनों की अल्फाज जो है वो ऊपर जो है जबर के साथ आ रहे थे, कोई मसला नहीं था। मसला यहाँ आ रहा है कि मीम के नीचे ज़ेर आ रही है, देखिए इसे हम कहते हैं। इसे याद करने का तरीका है समी अल्लाहु लिमन हमिदा से हम जो है याद करते हैं। आइए इसका टेबल लिखते हैं। सामिआ सामिउ, सामिअता सामिअतु, सामिअतुम सामिना। अब फिर गौर से देखिए, सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। 3 बार मेरे साथ दोहरा लीजिए अपनी अपनी जगह पर म्यूट रहते हुए। सामिया सामिउ, सामिआ सामिउ, सामिआ सामिउ, समेता समेतु, समेता समेतु, समेता समेतु, समेतुम समेना, समेतुम समेना, समेतुम समेना। चलिए जी, अब आपकी बारी है। चलिए जी, उज़मा लियाकत सिस्टर, आप जो है इसको जो है दोहरा दीजिए। आपको अनम्यूट कर दिया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। समीआ समीउ, समीता समीतु, समीतुम समेना। जी जी, सायरा मलिक आप जो है, आप भी जो है इसे दोहराएं तर्जमे के साथ। चलिए। सामिया उसने सुना, सामिउन सबने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। जी, साजिदा राशिद आप भी जो है तर्जमे के साथ दोहरा दीजिए एक बार। समेआ उसने सुना, समीउ उन सबने सुना, समेअता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेअना हम सबने सुना। जज़ाकल्लाह खैर, 3 लोगों ने दोहरा लिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे वही सवाल जवाब है। हल समिया, क्या उसने सुना? क्या जवाब होगा? नाम समिया। नाम समिया। समिया का जवाब समिया ही रहेगा, हुआ का जवाब हुआ। हल सामिउ, नाम समिउ। बंद करके, ये 2 पहले जो होते हैं इनको तो आप आंखें बंद करके जवाब दिया करें कि जो सवाल में जवाब आ रहा है वही जो है नाम या माँ के साथ जो है वो लौटा रहा होगा माजी। हल समेता, हाँ यहाँ थोड़ा सा दिमाग से। नाम समेतु, नाम समेतु, नाम समेतु, हल समेतु, नाम समेना, नाम समेना, नाम समेना, नाम समेना। अगला लफ्ज लेते हैं। अगला लफ्ज एक मुख्तलिफ आ गया। अब तक हम जितने इसम ले रहे थे वो 2 पेश के साथ ले रहे थे।
یہ ایک پیش کے ساتھ ہے القرآن. کوئی بتائے گا کہ یہ ایک پیش کے ساتھ کیوں آیا؟ کیونکہ شروع میں ال لگ جائے، جب ال لگ جائے تو تنوین گر جاتی ہے. یہ استاد کہتے ہیں جب الف لام آ جاتا ہے نا، وہ پہلا کام یہ کرتا ہے دو پیش کو جو ہے دھکا دے کے اس کا ایک پیش گرا. الف لام یہ کام کرتا ہے، دو پیش اگر دو زبر ہو دھکا دے کر ایک زبر گرا دیتا ہے، اگر دو زیر ہے تو دھکا دے کے ایک زیر کو ہٹا دیتا ہے. الف لام یہ کام ضرور کرتا ہے. تو یہ الف لام نے کیا ہے، ورنہ یہ دو پیش ہی ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا، یہ اصلی حالت میں ہے. الف لام کے ساتھ اگر پیش آئے آخر میں کسی اسم کے اوپر تو وہ اس کی اصلی حالت ہوتی ہے، یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے. اور اگر اس پہ زبر ہو، جیسے آگے ہے القرآن، تو یہ کیا ہے، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، آبجیکٹو ہے، فاعل. آئیے اس کو جو ہے جو وہ مکالمے بھی استعمال کرتے ہیں. هل سمع القرآن، کیا جواب ہوگا؟ نعم سمیع القرآن. نام سامع القرآن، یا اگر رک کے پڑھیں گے نام سامع القرآن. اور اگر میں کہوں هل سمع القرآن، نعم سمع القرآن. دونوں کا جواب تو پکا ہے، اس میں تو کوئی مغالطہ نہیں. هل سمعت القرآن، یہاں البتہ نعم سمعت القرآن. نعم سمعت القرآن. ہاں یہاں پہ تو آئے. هل سمعت القرآن، نعم سمعنا القرآن. یہاں جو ہے یہ آئے گا. آئیے اگلا ٹیبل لیتے ہیں. عالیمہ، دیکھیں غور سے، متوجہ ہو جائیں، میوٹ کر لیں اور توجہ کریں کہ اس ٹیبل کو ہم کیسے کرتے ہیں. عالیمہ اس نے جانا، عالم ان سب نے جانا، عالمتا آپ نے جانا، علمت میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم نے جانا. 3 بار میرے ساتھ اپنی اپنی جگہ میوٹ رہتے ہوئے دہرائیے. عالما، عالمو، عالمتا، علمت، علمتم، علمنا. عالما، عالمو، عالما، عالمو، علمتا، علمت، علمتا، علمت، علمتم، عالمنا. اب آپ کی باری ہے. آئیے جی عفت آرات جی، آپ کا ہاتھ پہلے ہے، پھر باقی منظر کو کہتے ہیں. چلیے آپ بتا دیجیے. علما اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جزاک اللہ. جی منزا، یاسمین اب آپ کی باری ہے، آپ بھی دہرا دیجیے. جی سسٹر آپ نے، آپ چلی گئی ہیں. اچھا چلے جی. ارج ملک آپ کر دیجیے، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی. علیما اس نے جانا، علمون سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جزاک اللہ خیر. چلے جی عظما لیاقت آپ بھی سسٹر ایک بار دہرا دیجیے. علیما اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتو آپ سب نے، تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. چلیں اگلا ٹیبل دیتے ہیں. چونکہ لائٹ گئی ہے، مجھے نہیں پتا کس وقت جو ہے سسٹم ہمارا جواب دے جائے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم ٹیبل آپ کے پورے کرا دوں. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا. 3 بار اپنی جگہ دہرائیے میرے ساتھ. عاملہ، عاملو، عاملہ، عاملو، عاملہ، عاملو. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا. اگلا ہے عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا. عاملتا، عاملتو، عاملتا، عاملتو، عاملتا، عاملتو. تیسرا پیر ہے عاملتم آپ سب نے عمل کیا، عاملنا ہم سب نے عمل کیا. عاملتم، عاملنا، عاملتم، عاملنا، عاملتم، عاملنا. چلیے جی آپ کی باری ہے. کون ہے ابھی؟ مسز سلیمان احمد. اب آپ کی باری، انہوں نے پہلے کرائے ہوئے ہیں. چلے ہم اب کوشش کرتے ہیں ان لوگوں سے کرائیں جنہوں نے اب تک نہیں کرایا، تاکہ وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. جی جی سلیمان. عاملہ، جی عاملہ اس نے کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملت آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا، عاملتم آپ سب نے عمل کیا، عاملنا ہم سب نے عمل کیا.
जज़ाकल्लाह खैरा। चलें जी, कौन है? चले सरोज, आप ही आगे। चले सिस्टर, कोई बात नहीं, आप करा दीजिए, टाइम कम है, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ सीख के जाए। चलिए सरोज, आप नहीं करा पा रही हैं, फिर मैं अगले। चले आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलत आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया। चले इरिज मलिक, आप भी दोहरा दीजिए ताकि थोड़ा सा जो बीच में फर्क आ गया वो कवर हो जाए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। आज जो है नुक्ता तालीम देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए हैं। क्या ये हम नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? लेकिन कैसे बनेंगे? सिर्फ ये नहीं कि कुरान को पढ़ लें, उसको समझ लें और उस पर खुद अमल नहीं। असल ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की थी। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इस इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं कि उस काम की खुशी में जो वो कर रहा है, यानी इल्म सीख रहा है। ये तो इल्म की फजीलत है कि इल्म सीखने की, और जब सिखाते हैं तो आप अंदाजा कीजिए कि उसकी कितनी फजीलत होगी। इसलिए आप जो है इस कोर्स की किताब के लिए रोजाना कम से कम जो है 10 मिनट निकालें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आपने कहा था तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये हमने पढ़ी हुई हदीस, तो वो है। इसलिए चौथा होमवर्क हमारा क्या है, इस कोर्स की किताब का रोजाना 10 मिनट मुताला करें। पहला क्या था? पहला ये था कि आप जो है मुसहफ जो है, ये जो कुरान पाक है, इसे खोलें और 5 मिनट रोजाना जो है इसमें से कम से कम पढ़ें, और 5 मिनट आपने इसे बंद करके जो है आपने इसके अंदर से जो है वो पढ़ना होता है। दूसरा सबक जो था, हमने ये देखा था कि ये जो आपकी कोर्स की किताब है आज हम देख रहे हैं, इसे बाद में देखेंगे, पहले ये कार्ड देख लें। ये जो कार्ड है, इस कार्ड को पॉकेट साइज इसलिए बनाया कि आप इसे जेब में रख सकते हैं, और हर नमाज से पहले या बाद में कम से कम 3 से 5 मिनट आप इसे पूरे कार्ड को पढ़ें। पहले तो आप सिर्फ पढ़ पाएंगे, चंद दिनों के बाद आपको इसमें से याद होने लगेंगे, और फिर ये हालत आएगी जैसे आप तो कार्ड खोलेंगे, दिमाग को आपको फटाफट बनाएगा कि ये लफ्ज यहाँ रहा, इसके बाद ये आएगा, इससे पहले ये आए। और ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का तजर्बा है, वो कहते हैं कि इस कार्ड को 3 से 5 मिनट दिन में 5 मरतबा हर नमाज से पहले ये बात पूरा दोहराने से आपकी याददाश्त 300 गुना की होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के कितने बड़े एहसानात हैं हमें कि हमें वो कलाम दिया है कि उसकी बरकत से हमारी याददाश्त 300 गुना ज्यादा हो जाती है। तो आप भी ये कीजिए। और चौथा काम ये था कि ये जो आपकी किताब है इसका एक होमवर्क होता है, उस होमवर्क को भी जो है आपने जो है हर रोज जो है वो 10 मिनट देने होते हैं। एक तो यह है कि दूसरा काम था इस किताब को खोल के इसमें से पढ़ना और जो रोज का सबक है उसे दोहराना। दूसरा होमवर्क जो आपकी है वो उस होमवर्क को भी जो है आपने जो है, ये होमवर्क की किताब है, इसको भी जो है आपने 10 मिनट देने होते हैं, ताकि जो सबक पढ़ा है उसका जो है रोजाना आप सबक हल करें, होमवर्क करें। और फिर ये दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें जो है वो उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर दे जो तेरी नजर में बेहतरीन है। और वो कौन है? जो कुरान को या दीन को सीखते और सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए आज के इस सबक के 11 के इख्तिताम तक आपने 131 जो अल्फाज सीखे हैं जो कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 बार से भी ज्यादा है। यानी हमने तकरीबन अपने जो है टारगेट का 3 हिस्सा कवर कर लिया है, और सिर्फ 11 सबक हुए हैं और 9 सबक अभी बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी तेजी से जो है वो कुरान पाक को सीखते जा रहे हैं। आपने ये अपने साथ होमवर्क जो है रोजाना की याद रखते हैं। 2 जो है तिलावत के, यानी मुसहफ जो है उससे 5 मिनट देख के पढ़ना, और 5 मिनट जो है ज़बानी जो आपको आता है या याद करें उसको जो है दोहराएं। और उसके बाद जो है 2 जो है पढ़ने के,
یعنی جو آپ کی یہ کتاب ہے ٹیکسٹ بک ہے اس سے آپ کم از کم پڑھیں. اور پھر جو ہے یہ ورک شیٹ جو آپ کو ابھی میں نے دکھائی تھی کہ اس ورک شیٹ جو ہے اس سے بھی جو ہے آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے 5 دفعہ دن میں ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 3 سے 5 منٹ میں یہ آپ کے 20 اسباق کے تمام اہم الفاظ اور تمام جو ہے وہ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. اور ایک وقت آئے گا 2-3 ہفتے کے بعد آپ حافظ ہو جائیں گے الفاظ کے, اور پھر جیسے کھولیں گے آپ کا دماغ فوراً بتائے گا کہ یہاں یہ ہے, اگلی صفحے پہ یہ آئے گا, اگلا یہ آئے گا, اس کا یہ ہے یا پیچھے. اور پھر ایک چیز جو کل میں نہیں بتا سکا, کل کی جو ہے وہ عجب بھگ دوڑ میں, کہ اس پورے کورس کا 20 اسباق کا 1 گھنٹے کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ اور قواعد جو ہے وہ MP3 کی صورت میں ریکارڈ میں موجود ہے, یعنی جیسے کیسٹ ہم کہتے ہیں. تو 1 گھنٹے کی یہ ریکارڈنگ ہے جو آپ سن سکتے ہیں صرف. یہ الحمدللہ جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے مہربانی کی ہے کہ انہوں نے ان 20 اسباق کے تمام اہم نکات اور الفاظ اور جو ہے چیزیں جو ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر کر دی ہیں. اگر آپ روزانہ صرف اس 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کو سنتے رہے تو الحمدللہ جو ہے 1-2 ہفتے کے بعد جو آپ کو پورے جو ہے وہ QC1 کے جو ہے سمجھ آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے. اس کی ریکارڈنگ چونکہ ہیوی فائل ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. آپ جو ہے اسے گروپ پہ ریکویسٹ کیجئے یا مجھے یا سر کو کیجئے, تو انشاءاللہ جو کرے گا اسے پھر ای میل پہ جو ہے وہ بھیجی جائے. اس کے بعد ہے اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا. یہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں آپ فوراً بھول جائیں گے 1 گھنٹے کے اندر. دوسرے دن آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا ایک ہی ہے طریقہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں, ان کو بتائیں, اس کے بارے میں بات چیت کریں, اور مختلف نمازوں میں مختلف صورتیں جو ہیں ان کو دہراتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے, آپ منتخب ہیں, آپ ایسے ہی اس کلاس میں نہیں آ گئے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا کریں رب زدنی علما. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عنایت کی گئی تھی دعا کہ آپ اے نبی ایسا کہیں رب زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ کرو. تو اس کا ورد کیجئے اور یہ ساتھ ہوم ورک کیجئے, تو انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک آپ جو ہے کم از کم QC1 کا جتنا کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا, آپ اسے جو ہے بتا بھی سکیں گے, پڑھا بھی سکیں گے. پاکٹ بک آپ کو میں نے دکھا دی, اور ٹیچر بنیے. یاد رکھیے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ جلد بھول جاتے ہیں, لیکن ایز اے ٹیچر جب سیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے بتانا ہے, آپ کو نہیں آتا, بار بار اس چیز کو کھولتے ہیں, پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں. اس طرح جو ہے آپ جو ہے وہ زیادہ سیکھتے ہیں, زیادہ علم حاصل کرتے ہیں. اور الحمدللہ الفلا منزل جو ہے وہ آپ کے لیے ٹیچنگ کا بھی جو ہے بندوبست کرتی ہے. ٹریننگ کورس سال میں 1 دفعہ کرتی ہے. وہ لوگ جو پڑھانا چاہتے ہیں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے. اگر آپ 90% یا اس سے زیادہ نمبر لیتے ہیں تو آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ تربیتی کورس کو کر سکیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اب اس کے ساتھ کلاس تو